الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اکیلا اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، ہم سب کا کارساز ہے، تمام مخلوقات کی پرورش کرنے والا، ان کی ضرورتیں اور حاجات پوری کرنے والا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم لوگ ماہ رمضان سے قریب ہو رہے ہیں، بہت نزدیک ہیں ماہ مبارک، اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ان قریب ہی وہ مبارک مہینہ ہمارے سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کو رکھا ہے۔ ہمیں اس مہینے کو پانا ہے، اور اس مہینے کو پا کر اس میں انتھک محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہمارے نزدیک ہے، آنا چاہتا ہے، آنے والا ہے، اس مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس ہفتے کے بعد ہم رمضان کا مکمل کورس آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ رمضان کے جو بھی احکام اور مسائل اور اس کے فضائل ہیں، کورس کے حساب کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار ہمیں کیسے کرنا ہے، اس تیاری کی طرف آپ کو میں لے چلتا ہوں، دھیان دلانا چاہتا ہوں، تاکہ جب رمضان میں جائیں تو اچھے انداز میں نشیط ہو کر، چاق چوبند ہو کر، اور نہایت پرتپاک انداز میں ماہ مقدس کا آپ استقبال کریں۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کو، یعنی رمضان کی مبارک مہینے کو کیوں ہمیں عطا کیا ہے، کس وجہ سے عطا فرمایا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ روزہ کوئی نفلی چیز نہیں ہے، یہ فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے کو فرض کیا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صیام کو، روزہ کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت پر بھی فرض کیا ہے، اور اس امت پر بھی، امت محمدیہ پر بھی روزہ کو فرض قرار دیا ہے، یہ فریضہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مصلحت بیان کیا ہے، حکمت کو بتایا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ یہ مقصد ہے رمضان کا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، ہم اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کریں، یہی اصل دین ہے۔ یہ تقوی آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ دین پر عمل نہیں کر پائیں گے، یہ تقوی آپ کے اندر نہیں ہے تو رب سے نہیں ڈر پائیں گے، یہ تقوی آپ کے اندر نہیں ہے تو گناہوں سے اور برائیوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ مسجد کی طرف جانا ہو، یہ تقوی کام آئے گا، اللہ کو یاد کریں گے، یہ تقوی کام آئے گا۔ نماز کے لیے آپ جائیں گے، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ تقوی آپ کا ساتھ دے گا، معاون رہے گا۔ تقوی نہیں ہے تو کچھ نہیں رہے گا، آپ کھوکھلے انسان ہیں۔ تو یہ تقوی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں جس کو لفظی اعتبار سے ترجمہ کرے تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ یہی اسلام کے اندر بنیاد ہے، اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اس کی خشیت کے ساتھ اس کی بندگی کرنا، تقوی۔ اللہ سے ڈرنا تقوی، اللہ کا ذکر کرنا تقوی۔ یہ سمجھنا ایک ہستی ہے، ایک طاقت ہے، ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، یہ تقوی ہے۔ ہمیشہ نظروں کے سامنے رہے، اللہ ہمارا مراقبہ کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، یہ تقوی ہے۔ جب یہ پیدا ہو جائے، یہ تصور آپ کے اندر آ جائے، تو آپ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اٹچ رہیں گے، اللہ سے جڑے ہوئے رہیں گے، اللہ کا تعلق بنا ہوا رہے گا، اور جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرتے رہیں گے، جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں گے۔ تو تقوی کی اگر تعریف کی جائے، علماء نے بہت ساری تعریف کی ہے تقوی کی۔
لیکن جو جامع معنی تعریف ہے، تمام باتوں کو اہل علم کے تمام تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے تقویٰ کو ایک جملے میں تعریف کریں، اس کو ڈیفائن کریں تو تقویٰ کہتے ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی جامع تعریف یہ ہے، اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ مامورات پر عمل کرنا اور منہیات سے رک جانا، مامورات بولتے ہیں جس کا آرڈر دیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا، اور منہیات بولتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے۔ مامورات پر عمل کرنا، منہیات سے رک جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کا محل کیا ہے؟ محل کسے بولتے ہیں؟ جگہ۔ یہ ہے کہاں پر؟ یہ اس جگہ پر ہے جس جگہ کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے، چھپی ہوئی چیز ہے۔ آپ کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اس لیے کہ وہ جگہ ہی چھپی ہوئی جگہ ہے۔ تقویٰ، یہ پیشانی پر یہ جو داغ لگ جاتے ہیں، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ پاجامہ اوپر کر لیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ لمبی لمبی داڑھی بنا رکھ لیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ یہ تو بہت سارے سادھو سنتوں اور باباؤں کو بھی دیکھیں گے۔ تقویٰ ایسی چیز ہے اور ایسی جگہ ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ محل ہے، یہاں پہ دل ہے، بائیں طرف جو دل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ التقویٰ ہا ہنا، اور آپ نے اشارہ کیا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ادھر دل کی طرف، تقویٰ یہاں ہے۔ اس تقویٰ کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، سنو بے شک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، مضغہ ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، یہ ٹکڑا اگر صحیح سلامت رہتا ہے پورا جسم صحیح سلامت ہے، اور اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے پورے جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی مین ہے، مرکز ہے، یہ جو مرکز ہے تقویٰ جس جگہ پر ہے وہ جگہ مرکز ہے پورے جسم کے لیے، ہمارے جسم کو ٹھیک ٹھاک رہنے کے لیے، پورے بدن کو صحیح رہنے کے لیے، حتیٰ کہ روح کی سلامتی کے لیے اس جگہ پر تقویٰ ہونا اور اس جگہ کا صحیح سلامت ہونا، اس جگہ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ تقویٰ کی جگہ وہ ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے، اور تقویٰ کی حقیقت کو، اس کی حیثیت کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ سے کتنے ڈرنے والے، اللہ کو کتنا یاد کرنے والے، ہم اپنی عبادتوں کے اندر اللہ کا کتنا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اپنے عمل کے اندر اللہ سے کس قدر تقویٰ اختیار کر رہے ہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ تو تقویٰ کا محل کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تقویٰ کو معیار بنایا ہے اپنے یہاں برتری کے لیے۔ اللہ کے نزدیک وہی برتر ہے، وہی بالا اور اعلیٰ ہے، جس کے پاس یہاں جتنا اہم تقویٰ ہوگا، جتنا گہرا تقویٰ ہوگا، جس قدر اس کے اندر پرہیزگاری اور خلوص ہوگا، اللہ کے یہاں اتنا زیادہ عظیم انسان ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر یہ کہ تقویٰ کے ذریعہ، تقویٰ کے ساتھ۔ اگر عربی کے پاس تقویٰ ہے وہ اللہ کے نزدیک فائق ہے، اگر عجمی کے پاس تقویٰ ہے وہ اللہ کے نزدیک فائق ہے، لائق احترام ہے، مقدم جو ہے بڑا رتبے والا ہے۔ اگر گورا آدمی تقوی والا ہے اللہ کے نزدیک وہ مکرم ہے، اگر کالا آدمی تقوی والا ہے اللہ کے نزدیک وہ مکرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیمانہ بنایا ہے اپنے نزدیک، بندوں کے انتخاب اور بندوں کی برتری کا پیمانہ بنایا ہے کہ اس انسان کے نزدیک تقویٰ ہو۔ تقویٰ ہے تو اللہ کے نزدیک بڑا انسان ہے، تقویٰ نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام بڑا نہیں ہے۔ اس لیے ہم انسان کو اس کی لمبائی سے نہیں ناپیں گے، انسان کو اس کے حسن و جمال سے نہیں ناپیں گے،
انسان کو اس کی عبادتوں کے ذریعے نہیں ناپیں گے. یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ اس کی عبادت میں کتنی سچائی ہے، اس کے اندر کتنا خلوص ہے، کتنا جو ہے اس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے محترم وہ ہے، سب سے معزز وہ ہے جو تقویٰ والا ہے. اسی لیے کسی انسان کو، کسی عام آدمی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی انسان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. اگر ایمان والا ہے تو جس درجے کا بھی ہو، یعنی جو حیثیت ہو دنیاوی اعتبار سے، اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. پتہ نہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کون سی ادا اچھی ہے. تو رمضان کس لیے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ تقویٰ دل میں پیوست اور جاگزیں کرنے کے لیے. تو اس تقویٰ کو ہمیں سمجھنا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے رک جانا تقویٰ ہے یہ. اور تقویٰ کے مظاہر کیا ہیں؟ جن عملوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں وہ سب تقویٰ ہے. جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ سارے اعمال تقویٰ ہیں. جیسے پچھلے ہفتہ بھی میں نے بتایا کہ جو عرش الہی کے سائے میں جو لوگ جگہ پائیں گے، 7 قسم کے لوگ، یہ سب ولایت والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اعمال دیے، ان کو وہ نصیب دیا جس کی بنیاد پر اللہ کے عرش کے سائے تلے وہ لوگ جگہ پائیں گے. عدل کرنے والے لوگ، یہ کیا ہے؟ یہ ولایت ہے، یعنی ایک بڑی نیکی ہے. اور یہ اسی کو تقویٰ بولتے ہیں، بڑی نیکی. یعنی وہ سارے کام جس کے ذریعے ہم اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے کام تقویٰ ہے. تو اللہ رب العالمین رمضان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم تقویٰ جو ہے حاصل کریں، تقویٰ اختیار کریں. اچھا، میں نے جیسے بتایا کہ یہ نشانی دیکھ کر نہیں آپ اندازہ لگائیں کہ بہت بڑے ولی ہیں، یا کسی کا پاجامہ یا کسی کی داڑھی یا کسی کا لباس دیکھ کر. اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، اور تقویٰ چھپی ہوئی چیز ہے، چھپے ہوئے مقام پر ہوتا ہے، جس کا علم صحیح طور پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھنا ہے کہ دین میں غلو کرنا تقویٰ نہیں ہے. دین میں غلو کرنا تقویٰ نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم کو اذیت دے کر عبادت کرنے سے تقویٰ حاصل ہو جائے گا. جیسے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، بہت سارے بابا آپ کو ملیں گے کانٹے پر لیٹے ہوئے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں خود کو. مقصد کیا ہے کہ اس تکلیف کے ذریعے وہ اپنے جس کو وہ بھگوان سمجھتا ہے بڑا مقام حاصل کر لے. کوئی آدمی کھڑا ہے، کوئی آدمی جو ہے گوشت سے پرہیز کر رہا ہے، کوئی آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، کوئی آدمی پانی میں جو ہے پانی میں تیر رہا ہے، یا کہیں پر اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہے. تو دین میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، یہ تقویٰ نہیں ہے. مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. پرانے زمانے میں صوفیہ لوگ وہ الٹے لٹک کر کے ذکر کرتے تھے، اللہ 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 اللہ. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسے لٹک کے کرنے سے جسم کو تکلیف پہنچے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ تقویٰ حاصل ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی. کچھ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے تھے، بیوی بال بچہ کو چھوڑ دیے، جنگل میں رہنے لگے، کٹیا بنا لیا، اور اس میں جو ہے اپنا الا اللہ کرتے رہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے تقویٰ جو ہے زیادہ حاصل ہو جائے گا. تو تقویٰ دین میں غلو سے نہیں پیدا ہوگا. تقویٰ دین میں حد سے تجاوز کرنے سے نہیں آئے گا. تقویٰ یعنی جسم کو اذیت دینے سے نہیں حاصل ہوگا. تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ تقویٰ حاصل ہوگا صرف سنت پر عمل کرنے سے. تقویٰ حاصل ہوگا سنت پر عمل کرنے سے. جو بھی آدمی سنت پر ٹھیک عمل کر رہا ہے وہ متقی ہے، اس کے پاس تقویٰ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ 3 صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جاننے کے لیے کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جب ان تینوں لوگوں کو پتہ چلا تو ان تینوں نے کیا ارادہ کیا؟ ایک نے ارادہ کیا رات میں سوئیں گے نہیں، ایک نے ارادہ کیا شادی نہیں کریں گے، ایک نے ارادہ کیا برابر روزہ رکھتے رہیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے غلو، یہ ہے حد اعتدال سے تجاوز کرنا. جو حد ہے عبادت کی اس سے تجاوز کرنا. دین میں اس سے تقویٰ نہیں حاصل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو منع کیا. کیوں منع کیا؟ یہ دین میں غلو ہے. سوئے ہی نہ،
دین میں غلو ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں بزرگوں کے بارے 1000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے, 2000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے, یہ غلو ہے. اس سے تقویٰ نہیں پیدا ہوگا, اور اس عمل کو اللہ کے یہاں کوئی منظوری نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے. تقویٰ پیدا ہوگا دین پر عمل کرنے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا سنہرا جملہ ان تینوں کو کہا. آپ نے کیا فرمایا, دیکھیں سمجھنے والی بات, واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اسی ڈر کا نام تقویٰ ہے نا. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. تو آپ نے قسم کھا کر کے ان تینوں کو بتایا, جن تینوں نے کہا کہ میں سوؤں گا نہیں, میں شادی نہیں کروں گا, میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا. تو یہ کیا مطلب ہوا کہ بہت زیادہ عبادت کرنا, حد اعتدال کو تجاوز کر جانا. آپ نے ان تینوں کو منع فرمایا, اور آپ نے کیا فرمایا, واللہ انی لاخشاکم للہ, تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اسی ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. واتقاکم لہ, اور تم سے زیادہ تقویٰ والا ہوں. آپ نے یہ بھی فرمایا تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اور تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں. لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا لاکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو جو سنت ترک کر دیا وہ متقی نہیں ہے. تقویٰ حاصل ہوگا سنت پر عمل کرنے سے. آپ نماز پڑھیے سنت کے مطابق, یہ تقویٰ ہے. آپ روزہ رکھیے سنت کے مطابق, یہ تقویٰ ہے. آپ دین پر عمل کیجئے سنت کے مطابق, یہ تقویٰ ہے. ابھی آج دیکھیں نا, آج شب برات منا رہے ہیں. یہ شب برات کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقویٰ نہیں ہے, یہ دین میں غلو ہے, دین میں, بلکہ یہ بدعت ہے. دین میں اس کی اصل موجود ہی نہیں ہے, نئی چیز دین میں گڑھ لی گئی ہے. اور آپ شیعوں کا بیان سنیں, وہ تو ڈھٹائی, وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ میں نے ایجاد کی اس بدعت کو, میں نے یہ کام ایجاد کیا, اور میں جو ایجاد کرتا ہوں مسلمان اس کو جو ہے کاٹ نہیں پاتے ہیں, اس کو لپٹ لیتے, اس پر عمل کرنے لگتے ہیں. اور حقیقت ہے بدعتی لوگ اسے اتنا زور سے پکڑے ہوئے ہیں کہ جو شب برات منائے وہ ٹناٹن, جو شب برات نہ منائے وہ جو ہے ٹناٹن نہیں ہے, وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. تو یہ حد اعتدال, دین میں غلو کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ آئے گا دین پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے سے. دین پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے ہیں تو اس سے تقویٰ پیدا ہوگا, اور یہ وہی تقویٰ ہے جس سے آدمی متقی بنتا ہے, اس کو متقی کہا جاتا ہے. اور اسی تقویٰ کی بنیاد پر آدمی ولی بھی بنتا ہے, ولی اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. یہی ہے تقویٰ, وَكَانُوا يَتَّقُونَ. جو ڈرتا اللہ سے, ایمان لاتا ہے, جو ڈرتا اللہ سے وہ ولی ہوتا ہے. تو رمضان کس لیے آ رہا ہے؟ ولی بنانے کے لیے, متقی بنانے کے لیے, ولی بنانے کے لیے. رمضان ایک ایسا کورس ہے, ایک مہینہ بندہ بھوک پیاس سہ کر اور تقویٰ کے ساتھ اگر روزہ رکھ رہا ہے نا, تقویٰ یعنی سنت کے مطابق, غلو نہیں کرنا ہے روزہ میں, عبادت میں غلو نہیں کرنا ہے. غلو کرنا عبادت ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا. سنت پر عمل کیجئے, اور سنت پر عمل کرنے والا آدمی لگے گا سیدھا سادہ, لیکن جو غلو کرتا ہے آپ کو لگے گا بہت بڑا عابد و زاہد, وہ مکر و فریب کر رہا ہوگا, تام جھام میں لگا ہوگا, اس کے پاس جو ہے نئے طرح طرح کے جو کا ایکٹنگ ہوگا, طرح طرح کا عمل آپ کو نظر آئے گا. تو دین پر سنت پر عمل کرتے ہیں, سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں, یہی تقویٰ ہے. تو رمضان آ رہا ہے متقی بنانے کے لیے, اور رمضان آ رہا ہے ولی بنانے کے لیے, جو تقویٰ کے ساتھ اور جو سنت کے مطابق ٹھیک ٹھیک رمضان کا روزہ رکھ لے. تو یہ ایک کورس ہے, ایک مہینے کا متقی بننے کا, وہ آدمی متقی بن جائے گا. بڑا آسان کورس ہے اور بہت ہی سستا پیکیج ہے ولی بننے کا. لیکن ضروری کیا ہے, رمضان کو ہم پائیں, رمضان کا استقبال کریں, رمضان کی تیاری اچھے ڈھنگ سے کریں, اور رمضان میں جانے کے بعد وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند آئے, سنت کے مطابق عمل کریں. تو رمضان کیوں آیا, کس مقصد سے آ رہا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بنو, تاکہ تم پرہیزگار بنو. تو تقویٰ کی میں نے وضاحت کر دی. ایک دوسرا مقصد رمضان کے آنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے بندوں کو معاف کرے, بندہ بندگی کا کام کرے, عبادت کا کام کرے, اور اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے.
اور بندوں کے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ بندہ عمل کرے اور اللہ اس کو معاف کر دے. معاف کر دینا اپنے کام کا بدلہ پا لینا ہے. جیسے ہم کام کرتے ہیں, نوکری کیے, ایک مہینہ ہم نے ڈیوٹی کیا, ڈیوٹی کے بدلے ایک مہینے کے بعد ہمیں سیلری مل جاتی ہے. یہ ہمارے کام کا معاوضہ ہے, بدل ہم کو مل گیا. رمضان میں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. آپ کام کریں, ایک طرف کام کریں, دوسری طرف اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے. بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے الادب المفرد, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک کتاب تصنیف کی ہے الادب المفرد. اس میں ایک حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ. بدبخت ہے وہ آدمی جس نے رمضان پایا اور رمضان گزر گیا, فانسلخ منہ, رمضان گزر گیا, ولم یغفر لہ, اور اس کی بخشش نہ ہو سکی. وہ بدبخت ہے. بدبخت کون ہے, بدنصیب کون ہے؟ جو رمضان پا تو رہا ہے لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے رمضان میں ایسا کام ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ اسے معاف کرے. رمضان میں وہ عمل نہیں کیا, رمضان میں عبادت کا کام نہیں کیا, مغفرت کا کام نہیں کیا. اللہ تو مغفرت کے لیے رمضان بھیج رہا ہے. رمضان کا مقصد ہے تقویٰ پیدا کرنا. رمضان کا مقصد ہے اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے بندے کو ہم معاف کر دیں. اس طرف عمل کرے, دوسری طرف ہم انعام دے دیں, اس کی مغفرت کر دیں. تو بدنصیب وہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو رمضان مغفرت کے لیے آ رہا ہے. اس مغفرت کے مہینے کو پا کر ایسے اعمال انجام دینا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, کہ تم دوڑو اللہ کے, اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑو. سارعو, سارعو کہتے ہیں, مسارعت کہتے ہیں جلدی سے دوڑو. اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی سے دوڑو. وہ جنتن, اور جنت کی طرف دوڑو. یہ وہ کام ہے مغفرت, یہ وہ کام ہے جس کی طرف سوچ سوچ کے نہیں آنا ہے. جیسے ہمارے سامنے ہم راستے میں چل رہے تھے, 10,000 ریال کی گڈی نظر آئی, دھیرے دھیرے آدمی چلے گا, اسپرٹ بڑھ جائے گی, اتنی بڑھ جائے گی. اگر وہ بیمار بھی ہوگا نا, وہ لنگڑا بھی آدمی بہت پھرتی آ جائے گی اس کے پاس. کیوں؟ اس کے سامنے ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو اس کے اسپرٹ کو بڑھا رہی ہے. رمضان آ رہا ہے اسپرٹ کو بڑھانے کے لیے. مغفرت کا یہ مہینہ ہے, جنت پانے کا مہینہ ہے. اس میں اگر کوئی ٹمک ٹوئیاں مارتے ہی آ رہا ہے تو سمجھ لیجیے اس کا ایمان کمزور ہے, سرد مہری کا وہ شکار ہے. وہ رمضان کا وہ ویلکم اور استقبال وہ نہیں کر رہا ہے. رمضان میں خیر نہیں لینا. ایسے ہی بندوں کے لیے کہا گیا یہ بدبخت آدمی جو رمضان پاتا ہے اور اپنی مغفرت نہیں کروا پا رہا ہے. تو رمضان جو آ رہا ہے اس کی طرف جنت پانے والا آدمی جلدی سے آئے گا. اس کو اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, دوڑ کے آؤ, دھیرے دھیرے سستی سے نہیں, دوڑ کے آؤ اور مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی عرضها السماوات والارض, جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ جنت کی خوبی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ جنت جس کی طرف دوڑنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. جنت کی جب یہ چوڑائی ہے اس کی لمبائی کیا ہوگی؟ لمبائی تو ویسے بھی زیادہ ہوتی کسی چیز کی, چوڑائی کم ہوتی ہے لیکن لمبائی کسی چیز کی حد سے زیادہ ہوتی ہے. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی چوڑائی اتنی زیادہ اس کی لمبائی کیا ہو سکتی ہے. بہت وسیع عریض جنت ہے, اس جنت کی طرف دوڑ کے آؤ. تو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ کے آؤ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسے اعمال کرو جس کی وجہ سے اللہ معاف فرماتا ہے, اور ایسے اعمال کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے. مغفرت کیا چیز ہے یا جنت کیا چیز ہے؟ کیسے پاتے ہیں مغفرت اور جنت کیسے پاتے ہیں؟ جب ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے, یا ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جنت بدلے کے طور پر, انعام کے طور پر عطا فرماتا ہے. اس مغفرت اور اس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر آنے کے لیے کہا ہے. اب بتائیے رمضان کی طرف دوڑ کے چلیں گے یا دھیرے دھیرے چلیں گے؟ چونٹی کی طرح بہت دوڑ کے چلیں گے, جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ جنت پانے کا اور مغفرت پانے کا مہینہ ہے, دوڑ کر جانا. آگے اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین, اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو,
جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرف کے برابر ہے. اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، متقیوں کے لیے. ابھی میں نے آپ کو رمضان کا مقصد بتایا. کیا مقصد تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت تیار کر رکھا ہے. گویا کہ رمضان کا مہینہ جنتیوں کے لیے، متقیوں کے لیے. جو متقی بنے گا، رمضان کا روزہ صحیح سے رکھے گا، وہ متقی بنے گا. اور ایسے متقیوں کے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے. تو ایسی جنت ہمارے انتظار میں ہے. اس جنت کو پانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں رمضان کا اچھے ڈھنگ میں اور اچھے انداز میں استقبال کرنا چاہیے، رمضان کی اچھی تیاری کرنی چاہیے. تو یہ میں نے رمضان کا مقصد بتایا. رمضان آ رہا ہے ہمیں جگانے کے لیے، ہمارے اندر اسپرٹ اور ہمارے اندر ہماری روح کو بیدار کرنے کے لیے، ہمارے خابیدہ شعور اور ضمیر کو جگانے کے لیے آ رہا ہے، ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے آ رہا ہے. ہمارے اندر جو ایمان ہے اس کے اندر ولولہ، اس کے اندر حوصلہ، اس کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ رمضان بھیج رہا ہے. تو اگر اس رمضان کو پا کر بھی ہم ویسے ہی مسلمان رہیں جیسے شعبان میں تھے، جیسے رجب میں تھے، جیسے محرم میں تھے، جیسے اور دوسرے مہینوں میں تھے، رمضان میں آنے کے بعد بھی کوئی اسپرٹ ہماری نہیں بڑھتی ہے، ہمارا حوصلہ نہیں بڑھتا ہے، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، ہمارے تقویٰ کے اندر تبدیلی پیدا نہیں، ہمارے تقویٰ کا معیار نہیں بڑھتا ہے، ایمان کا معیار نہیں بڑھتا ہے، تو پھر رمضان پانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو رمضان کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا، رمضان کا مقصد بخشش کرنا، گناہ بندوں کے گناہ کو معاف کرنا. اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے رمضان بھیجا ہے. اس مقصد کو ہم سامنے رکھیں گے. اب رمضان کی تیاری کریں گے. کیسے کریں گے؟ ہم 5 پوائنٹس آپ کو دے رہے ہیں، 5 باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں. ان 5 باتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، ان 5 باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان کی اچھی تیاری کر سکیں گے، رمضان کا اچھا ویلکم کر سکیں گے، اور رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف کر سکیں گے. اور جس مقصد سے رمضان آ رہا ہے، جس حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس میں ہمیں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے. پہلے نمبر پر 5 پوائنٹس رمضان کی تیاری کے تعلق سے. پہلا نمبر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، توفیق طلب کریں گے. دعا کس بات کے لیے؟ توفیق کس بات کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان پانے کی توفیق دے. اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان اتنی زندگی دے. ہماری زندگی اگر کم تھی، موت آنے والی ہے، ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، تو اے اللہ ہماری زندگی کو بڑھا دے، رمضان پانے کی توفیق دے. اور صرف اتنے ہی نہیں کہ رمضان پائیں، رمضان پانے والے بہت ہیں لیکن رمضان سے فائدہ اٹھانے والے بہت نہیں ہیں. ہم اللہ سے رمضان پانے کی دعا کریں گے، اللہ سے رمضان میں نیک اعمال کرنے کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے رمضان میں صحت و تندرستی کی دعا کریں گے. اے اللہ ہماری صحت اور تندرستی کو برقرار رکھ تاکہ ہم عبادت پر محنت کر سکیں، کثرت کے ساتھ عبادت کر سکیں. ان تمام اچھے کاموں کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، زندگی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے. رمضان پالیں تو رمضان میں عبادت کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ نہ چاہے تو رمضان نہیں پا سکتے ہیں. رمضان پا لی، اللہ نہ چاہے تو عبادت نہیں کر سکتے ہیں. رمضان نصیب ہو گیا، رمضان میں ہے، صحت و تندرستی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ بیمار کر دے گا، سستی پیدا کر دے گا، شیطان کے شکنجے میں ہم گرفتار ہو جائیں گے، بہکاوے میں آ جائیں گے اور ہم عبادت سے محروم ہو جائیں گے. یہ سارے اعمال اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. ہم یا کوئی نیک انسان ایمان والا جنت میں کیسے جائے گا؟ عمل کی بنیاد پر جائے گا. عمل کی بنیاد پہ جائے گا. کیسے جائے گا؟ اللہ کی توفیق سے. یہ توفیق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے توفیق. اللہ سے ہمیشہ توفیق طلب کرتے رہیں. جنت میں بھی صرف عمل کی بنیاد پر نہیں جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ کی توفیق سے جنت میں جائیں گے. اور توفیق اسے ملے گی جس کے نیک اعمال ہوں گے، جس کے پاس اچھے اعمال ہوں گے، اسے ضرور توفیق ملے گی. لیکن صرف عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا کوئی. اللہ کی طرف سے توفیق نصیب ہوگی، وہ جنت میں جائے گا. یہ توفیق کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی بات ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے. توفیق نہیں طلب کرتے ہیں یا توفیق جسے نصیب نہیں ہوتی ہے، قرآن ختم کر رہا ہے، تراویح پہ تراویح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت سے لوگ اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں،
قرآن کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، قرآن میں کمزوریاں کہاں ہیں، قرآن میں کہاں کہاں ایسی تعلیمات ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بدنام کریں، اسلامو فوبیا پھیلائیں، مسلمانوں کے لیے جو ہے خطرے کا کام کریں، مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچائیں۔ ایسا کام کہ بہت سے ایسے لوگ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کے قرآن میں تلاش کر رہے ہیں مسلمانوں کو کیسے بدنام کرنا ہے، قرآن وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ ہدایت ملتی کسے ہے؟ جسے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جو میں پڑھوں میری سمجھ میں آئے، اے اللہ میں عمل کروں، تیری ہدایت کی روشنی میں عمل کروں، دین پر صحیح سے عمل کر سکوں۔ تو رمضان کی تیاری میں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا اور ہدایت طلب کریں، دعا کریں، اے اللہ مجھے صحت دے، سلامتی دے، زندگی دے، رمضان پانے کی توفیق دے، رمضان میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح تو چاہتا ہے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دکھایا ہے، غلو سے بچتے ہوئے اور تجاوز سے بچتے ہوئے، جو سنت ہے اس راستے پر اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے، اللہ رب العالمین سے جو ہے دعا کرتے رہیں۔ رمضان کی تیاری میں یہ دعا ابھی سے کریں، دل خالص کر لیں، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ دوسرے نمبر پر رمضان کی تیاری میں دوسرا پوائنٹ ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کا معاملہ تصفیہ کر لیں۔ اس معاملے کی، اللہ کے جو حقوق کا معاملہ ہے سابقہ زندگی کے حوالے سے، اس معاملے میں اپنے معاملے کی تصفیہ کر لیں، اس کی تلافی کر لیں جو کچھ ہو گیا ہے حقوق اللہ سے متعلق۔ اور اس میں دو باتیں، حقوق اللہ میں دو باتیں، ایک بات یہ اللہ کے حقوق میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو توبہ سے اللہ نہیں معاف کرے گا بلکہ اس حق کو ادا کرنے سے معاف کرے گا۔ جیسے آپ نے کئی سال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، توبہ کر لیں، اللہ نہیں معاف کرے گا، زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے۔ یہ دراصل بندوں سے متعلق ہے، حقوق العباد سے مال کا تعلق ہے، اسی اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ معاف کرے گا۔ اسی طرح آپ نے رمضان کے کچھ روزے چھوڑ دیے، مردوں سے بھی چھوٹتا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اور عورتوں سے تو ہر سال چھوٹتا ہے، خاص طور سے جو عورتیں بلوغت کے بعد سے لے کے 40 50 60 سال کے درمیان کی عورتیں ہیں، ان تمام عورتوں سے رمضان کے مہینے میں روزہ چھوٹتا ہی ہے، الا یہ کہ حیض روکنے والی دوا کھا لے، اگر نفاس کا معاملہ ہو تو پھر اس سے بھی ہوتا ہے، حمل میں بھی روزہ چھوٹتا ہے، رضاعت میں بھی روزہ چھوٹتا ہے، مختلف حالات میں لوگوں سے روزہ چھوٹتے ہیں اور عورتوں سے چھوٹتا ہی ہے۔ اگر کوئی کسی کے ذمہ رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا توبہ کر لے، نہیں معاف ہوگا، کیا کرنا پڑے گا؟ لازماً روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ لہٰذا میرے بھائی جو مرد حضرات ہیں جن کا روزہ باقی ہے، اپنے روزوں کی قضا کریں، اور وہ میری بہنیں خواتین جن کے ذمہ روزہ باقی ہے، حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے جو روزہ باقی ہے، ان روزوں کی قضا کریں۔ چند دن باقی بچ گئے ہیں، اگر ہو جاتا جتنا روزہ باقی اگر کمپلیٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ارادہ کریں کہ ہمیں روزوں کی قضا کرنی ہے۔ حمل کی وجہ سے بھی جو روزہ چھوٹتا ہے اور رضاعت کی وجہ سے بھی روزہ چھوٹتا ہے، اس مسئلے میں صحیح موقف یہی ہے کہ قضا کرنا پڑے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فدیہ دینے سے ہو جائے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فدیہ نہیں دینا ہے بلکہ روزوں کی قضا کرنی ہے، کیونکہ حمل اور رضاعت، ان کو حاملہ اور مرضعہ کو بیمار پر قیاس کیا گیا ہے، اور بیمار کا کیا حکم ہے؟ بیمار سے جب روزہ چھوٹتا ہے تو بیمار سے جب سے تندرست ہو جاتا ہے اس کو روزوں کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ یہی معاملہ حمل والی عورت کا بھی ہے اور مرضعہ کا بھی ہے۔ تو روزہ کا بھی معاملہ ہمارے ذمہ، جو روزہ ہے، قضا روزہ باقی ہے، قضا روزہ ہم کمپلیٹ کر لیں، مکمل کر لیں۔ قضا روزہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آخر شعبان تک بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے اوپر حج فرض ہے اور وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے حج نہیں کیا، یہ معاف نہیں ہوگا، اللہ کا فریضہ ہے، اسے ادا کرنا پڑے گا۔ تو حقوق اللہ میں ایک معاملہ کیا ہے جسے ادا ہی کرنا پڑے گا، توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے ہم نے زکوٰۃ کا معاملہ بتایا، روزہ کا معاملہ بتایا، حج کا معاملہ بتایا۔ حج بھی کسی کے اوپر فرض ہے اور ٹال مٹول کر رہا، توبہ کرے، نہیں معاف ہوگا، اسے لازماً حج کرنا پڑے گا۔ وہ پہلی فرصت میں ارادہ کر لے اور حج پر جائے اور اپنا حج مکمل کرے۔
حقوق اللہ سے متعلق ایک دوسرا معاملہ ہے توبہ سے معاف ہو جائے گا. یعنی ان کاموں کے علاوہ، روزہ کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ، حج کے علاوہ، نماز کا معاملہ جیسے ہم نے 30-40 سال نماز نہیں پڑھی ہے، اب ہم توبہ کر لیں اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نماز چھوڑنا کفر ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا کفر ہے، اور اس سے اگر سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اور جو چھوٹے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ تو یوں ہی نیکی کا کام کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے گناہ کو یوں ہی بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے. تو یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے. دوسرے نمبر پر رمضان کی تیاری میں اللہ کے حقوق کا معاملہ ٹھیک ٹھاک کر لیں، تب نہ رمضان میں جب ہم تندرست ہو جائیں گے، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اب رمضان کا بہتر سامنا کریں گے، رمضان کو اچھے سے گزاریں گے. پہلے سے ہمارے اوپر گناہ کا بوجھ لدا ہوا ہے، ہم نے معاملات کی صفائی نہیں کی ہے، پھر ہم کیسے رمضان کا استقبال کریں گے؟ اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر رمضان کی تیاری کریں. دوسرے نمبر پر حقوق اللہ. تیسرے نمبر پر حقوق العباد. حقوق العباد کو ہم ٹھیک ٹھاک کر لیں. حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ بندوں کے معاملات، بندوں کے جو معاملات ہم سے مربوط ہیں، جن معاملات سے ہم دوچار ہیں، ان کو ٹھیک کر لیں. ان میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات وہ ہے بندوں کے معاملات جو مالی معاملات ہیں، حقوق سے متعلق ہیں، مال سے متعلق ہے، وہ لوٹانا پڑے گا. مال سے متعلق جو معاملہ ہے اسے لوٹانا پڑے گا. جیسے ہم نے کسی کی زمین لے لی ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں قرض مانگ لیا اور لوٹا نہیں رہا ہے. بہت بدترین خصلت ہے یہ. کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا، قرض دیا، اب وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں. قرض دینے والا بندہ ایک سے ایک بہانہ بناتا ہے، آج مجھے دوا خریدنی ہے، آج مجھے جو ہے فلاں چیز لینا ہے. جھوٹ موٹ کا بیچارہ اپنا پیسہ نکالنے کے لیے 1000 بہانے بناتا ہے، لیکن قرض لینے والا ذرہ برابر بھی کسی بہانے کی، کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا. قرض دینے والا احسان کرتا ہے، آپ نے جو وعدہ کیا اس وعدے پر دے دیں. اگر وقت متعین نہیں ہے تو جتنی جلدی ہو سکے قرض کو ادا کر دیں. تو یہ بندوں کا حق ہے. جو مالی حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس کو لوٹانا پڑے گا. قرض ہو، زمین ہو، پیسہ ہو، یا کوئی کسی طریقے سے ہم نے، یا چوری کر کے ہم لے لیا، کسی کو دھوکہ دے کر کے پیسہ لے لیا، تجارت میں ہم نے کسی کو دھوکہ دے کر کے لے لیا، ہم نے ڈنڈی مار لیا کسی بھی چیز میں جو ہے معاملے میں، تو جو بندوں کا مالی معاملہ ہے اس کو لوٹا دیں. ساتھ ساتھ معافی بھی مانگیں. میں نے آپ کے ساتھ ایسا کر دیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ دیا، میں نے آپ کو نقصان پہنچایا، میں نے آپ کو تکلیف دی. معافی بھی مانگیں، اس کا حق بھی، مالی حق بھی لوٹائیں. یہ پہلا معاملہ. اور اگر مالی معاملہ نہیں ہے، ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، تو اس سے ہم معافی طلب کریں. اس سے کیا کریں گے؟ معافی طلب کریں گے. ہم نے اس کا دل دکھایا. اگر معافی طلب نہیں کرتے ہیں تو یہ معاملہ وہ معاملہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا. شہید کا کتنا بڑا مقام ہے. اللہ رب العالمین شہید کو 72 حوروں سے شادی کرے گا، جو عام جنتیوں کو نصیب نہیں ملے گی. عام جنتیوں کی کتنا؟ 2 بیوی ملے گی. اس کے علاوہ بھی اللہ جو دینا چاہے، لیکن ہر جنتی کو 2 بیوی. شہید کو کتنا؟ 72. اور کئی انعامات ہیں. ترمذی میں 6 انعامات کا ان کے اوپر جو ہے سر نور کا تاج پہنایا جائے گا. بڑے فضائل ہیں. لیکن اگر انہوں نے کسی کا حق مارا ہو، شہید سے وہ حق معاف نہیں ہوگا. اتنا بڑا ڈینجر معاملہ ہے. حج کر لیں، حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ صغیرہ حتیٰ کہ گناہ کبیرہ بھی حج سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف ہوں گے. اتنا زیادہ سیریس معاملہ ہے. اس لیے بندوں کے مالی حقوق جو ہیں وہ دے دیں، پھر معافی مانگیں. مالی حق نہیں ہے، ستائے ہیں، ظلم کیے ہیں، تو ہم معافی مانگ لیں. اور یہ بڑا سخت معاملہ ہے. بندوں سے معافی مانگنے والا معاملہ اتنا سخت ہے کہ بندہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا، سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن جھکنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، کسی کے سامنے جو ہے جا کر اپنے آپ کو پیش کر کے معافی طلب کرنے کے لیے انسان اس کو گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن کرنا چاہیے. بڑا سخت معاملہ ہے. اگر یہاں اس معاملے کو فیس کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، تو معاملہ ٹھیک ہے، ورنہ آخرت میں یہ معاملہ بڑا سنگین ہوگا، بہت سخت محاسبہ ہوگا.
اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور جتنا ظلم کیا تھا اس ظلم کے بقدر اس کے اوپر گناہ ڈالا جائے گا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں وہ اس کی پوزیشن ایسی ہو جائے گی ظالم کی کہ جو ہے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بندوں کا معاملہ اتنا، بظاہر اس کے پاس عبادت ہوگی، اس کے پاس نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگا، روزہ ہوگا، لیکن بندوں کے معاملات ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو رمضان کی تیاری سے پہلے اس معاملے کو رفع دفع کر لیں، مالی حقوق لوٹا دیں، اور جس پر ہم نے ظلم کیا ہے اس سے معافی طلب کر لیں۔ اگر وہ آدمی مر گیا ہے تو اب راستہ تو ہے نہیں، تو اس کے لیے کثرت سے آپ دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر آپ کے اوپر جو ہے رحم کرم کرے، جس کو ہم نے ستایا، ظلم کیا تھا۔ اگر کسی کا حق لیا ہے، مالی حق ہے، تو اس کی طرف سے ورثہ کو دے دیں، اس کے جو وارثین ہیں۔ مالی حق نہیں ہے تو اس کے حق میں استغفار کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے خلاف سازش کی ہے، کسی کو پھنسانے کے لیے یا معاشرے میں، سماج میں اس کو بدنام کرنے کے لیے غیبت کی ہے، اور یہ بھی بڑا سنگین معاملہ ہے، کسی کو جا کر ہم تو کہہ نہیں سکتے ہم نے آپ کے بارے میں غیبت کی ہے، ہم نے آپ کے خلاف فتنہ پھیلایا ہے، ہم نے آپ کی چغل خوری کی ہے۔ چغل خوری بھی بہت بہت بڑا جو ہے گناہ ہے، تو ایسا آدمی تو کر نہیں سکتا ہے۔ کم از کم اپنے دل میں اس کام سے توبہ کر لے، آئندہ کے لیے اس سے پرہیز کرے، اور اس کے حق میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا رہے، تو بندوں کا معاملہ ٹھیک ٹھاک کر لے۔ چوتھا معاملہ ہے رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے احکام، مسائل اور اس کی معلومات حاصل کرنا۔ رمضان میں جا رہے ہیں تو رمضان میں جانے سے پہلے روزہ کے کیا آداب ہیں، روزہ کیا کیا طریقہ ہے، روزہ کی کیا فضیلت ہے، روزہ کے کیا مسائل ہیں، روزہ کے کیا جو ہے احکام ہیں، ان ساری چیزوں کو ہمیں سیکھنا روزہ سے پہلے زیادہ ہمارے اوپر ضروری اور واجب ہے۔ جیسے ہم حج میں آتے ہیں، حج سے پہلے ہمیں ضروری حج کی معلومات لے لیں، پھر حج کرنے آئیں۔ عمرہ سے پہلے عمرہ کی معلومات لے لیں، پھر عمرہ کے لیے آئیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، نماز سے پہلے ہمیں نماز کی تعلیم چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب ہاتھ باندھ لیے ہیں، اب اس میں کیا پڑھنا ہے، نیچے جھکیں گے اب اس میں کیا پڑھنا ہے۔ یہ کیا چاہیے؟ اس سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم ٹھیک اس پر عمل کر سکیں۔ تو رمضان سے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ رمضان کے جو احکام، مسائل، ہو سکتا ہے باریک مسئلہ آپ نہیں جان سکے، لیکن موٹی چیزیں، روزہ کے کیا احکام، کیا آداب، سحری، افطاری، اور پھر جو ہے تراویح، نماز، دعا، اذکار، یہ ساری چیزوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھنا صحیح سے نہیں جانتے، رمضان کا کیا استقبال کریں گے، نماز میں کیا پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اذکار، دعائیں، صورتیں، بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہمیں بہت ساری چیزیں یاد ہیں، لیکن جو عبادت کا معاملہ ہے، روز ڈیلی کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں نہیں جو ہے بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے معاملے میں، کرونا کے زمانے میں جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کے مہینے میں گھر میں لوگ تراویح پڑھنے کے لیے پریشان ہیں۔ گھر میں 10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، کسی کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، کسی کو جو ہے چند صورتیں یاد نہیں ہیں۔ گھر میں ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی ہے، فلسفی بھی ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ سیلری کمانے والا اتنا بڑا بندہ ہے، کلکٹر ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، اور نماز پڑھانے کے لیے ترس رہا ہے گھر میں۔ کیا فائدہ ایسے پیسے کا کہ آپ گھر میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو کرونا نے ہمیں سکھایا تھا کہ بھائی آپ سیکھو، دین پر عمل کرو، ضرورت پڑے تو آپ خود بھی نماز پڑھا سکو، آپ خود بھی جنازہ پڑھا سکو، آپ خود بھی دین پر عمل کر سکو۔ کرونا نے ہمیں سکھایا تھا، لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی ہیں جو اس سے نصیحت نہیں لے رہے۔ رمضان آ رہا ہے، دیکھیں آپ نماز کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں، نماز میں کون سی چیزیں ہمیں نہیں آتی ہیں۔ آپ نماز نبوی لے لیں، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی، آپ پوری نماز کی کتاب پڑھ لیں، دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھی، یا کون سی چیزیں ہماری نماز میں چھوٹ رہی ہیں، نماز میں کون سی دعا ہمیں یاد نہیں۔ کتنے سارے لوگوں کو قادے کی دعا نہیں یاد ہوگی، کتنے سارے لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، کتنے سارے لوگوں کو نماز کے بعد کے اذکار نہیں یاد ہیں، چند بھی نہیں یاد ہے۔ تو پھر آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ مسلمان ہو کے ڈیلی کا معاملہ یہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو نماز کے مسائل، اور اسی طریقے سے تلاوت کے جو احکام، مسائل، ذکر، بہت ساری ذکر ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ رمضان میں ہم ذکر کر سکیں۔ بہت سارے ذکر کو آپ یاد کر لیں، اور اچھی دعائیں جو رمضان میں کرنی چاہیے، حاجات سے متعلق، ضروریات سے متعلق، ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ نہیں تو کم از کم اس کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ دعا ہم کر سکتے ہیں۔ بطور خاص رمضان میں روزہ اور نماز، یہ 2 چیزوں کے احکام و مسائل آپ کو تفصیل سے جاننا ہے، تفصیل سے
اور باریکی کے ساتھ جاننا، کیونکہ رمضان روزہ ہی کے لیے آ رہا ہے، اور رمضان میں روزہ کے بعد سب سے اہم جو ہے نماز ہے، جو نفلی عبادت ہے۔ ویسے تو جو ہے نماز کا سب سے پہلا نمبر ہے، لیکن رمضان میں جو نفلی عبادات میں تراویح کا معاملہ ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس میں بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں اس کا ثواب ہے، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ تراویح پڑھتے ہیں، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ قیام اللیل جو ہے شب قدر میں جاگتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اہم ترین نماز ہے، فرض نماز اور نفل نماز۔ تو ہمیں بطور خاص رمضان کی آمد سے پہلے روزہ کے احکام و مسائل اور نماز کے احکام و مسائل ہم دلیل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں جانیں گے، تاکہ ہم سنت کے مطابق عمل کر سکیں، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ سنت کے مطابق عمل کرنا یہ تقوی ہے۔ منمانی طریقے سے دین پر چلنا یہ تقوی نہیں ہے، یا دین میں غلو کرنا یہ تقوی نہیں ہے۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ تھا، رمضان میں ہم رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے احکام و مسائل کو جان لیں گے، سیکھ لیں گے۔ میں نے اپنے دعوت سینٹر کے گروپ میں میری جو کتاب ہے رمضان کے فضائل و مسائل سے متعلق، اس میں جو ہے ڈال دی ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، بہت سارے مسائل اور احکام آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے میں ہر رمضان میں رمضان کا کورس کرواتا ہوں، میرے چینل پر پورا کورس موجود ہے، جسے سن کر آپ کورس بھی جو ہے معلوم کر سکتے ہیں، رمضان کے احکام و مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ضروری کام، چوتھا مسئلہ تھا۔ اب پانچواں مسئلہ رمضان سے پہلے کون سا مسئلہ ہے؟ توبہ کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف جو ہے آ جانے کا۔ اس کو اللہ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ہم کدھر دوڑتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف نہیں دوڑتے ہیں، ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں۔ یا اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ توبہ کرنے کے بعد، اپنے حقوق اللہ حقوق العباد کا معاملہ ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد، رمضان سے پہلے اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ کی طرف کیسے آئیں گے؟ لگے ہم اللہ کی طرف آ رہے ہیں، دکھنے میں آئے، ایسی حیت بنائیں، ایسا وضع قطع بنائیں، ایسی تیاری کریں کہ دیکھنے میں لگے یہ آدمی رمضان پانا چاہتا ہے، رمضان کی تیاری کر رہا ہے۔ جیسے آپ بازار جائیں گے، کیسے جاتے ہیں؟ سوئے ہوئے تو اٹھ کے چل دیں گے بازار، آپ ایک جھولا لیتے ہیں، آپ جیب میں پیسہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، آپ پھر جو ہے دماغ میں سوچتے ہیں ہم نے کیا کیا سامان لینا ہے، گھر میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنی اہلیہ سے کیا کیا سامان لینا ہے، پوری تیاری کے ساتھ بازار جاتے ہیں۔ رمضان کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ تیاری تو ہونا چاہیے۔ کیا تیاری؟ یہ سب جو معاملات بتائے ہیں، اللہ سے توفیق طلب کرنا ہے، حقوق اللہ ادا کر دینا ہے، حقوق العباد کو ادا کر دینا ہے، رمضان سے پہلے حکام و مسائل کو سیکھ لینا ہے، سیکھنے کے بعد اب اس پہ جو ہے چلنا شروع کر دینا ہے۔ جو ہم نے مشن بنایا رمضان کی طرف آنے کے لیے، اس پر چلنا شروع کر دینا، ابھی سے تبدیلی ہمارے اندر آ جائے۔ ہم نے ابھی ارادہ کیا رمضان پانا ہے، ابھی سے ہم اپنے اندر تبدیلی، اچھائی اور نیکی کی طرف میلان کو ہم ظاہر کر لیں گے۔ ابھی سے نماز کی طرف بھاگ کے جانا، قرآن کی طرف بھاگ کے جانا، دینی کتابیں پڑھنا، دینی اجتماعات میں شرکت کرنا، دین سے محبت کرنا، سیرت کی کتاب، حدیث کی کتاب، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تفسیر، یہ ساری چیزوں سے ہم اٹیچ ہو جائیں گے۔ لگے کہ ہاں ہم نے کچھ کیا ہے، تیاری کیا ہے، تو ابھی سے تبدیلی اور ہمارے اندر جو ہے بدلاؤ نظر آنا چاہیے رمضان کے تئیں۔ بطور خاص توبہ کرنے کے بعد، توبہ کر لیا ہم نے، توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، تو ہم اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے مامورات کی طرف آ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے تعلق اور واسطہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، سچی توبہ، ایسی توبہ جس کے اندر خلوص ہو، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ توبہ اللہ رب العالمین سے کیسے کریں گے؟ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو ہم نے گناہ کیا ہے اس پر شرمندگی کا اظہار ہونا چاہیے، ندامت کا اظہار ہونا چاہیے کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں جس سے توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو ارادہ کیا بنائیں گے؟
نماز چھوڑنے پر افسوس اور اب سے نماز پڑھنے لگ جائیں گے. نماز چھوڑنے والی بیماری چھوڑ دیں گے, اب سے نماز پڑھنے لگ جائیں گے. دوسرا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے عہد کریں گے, ایک عزم, ایک پختہ ارادہ کہ اس کام کو ہمیں کرنا ہے. گناہ تھا تو اس کو چھوڑ دیں گے, یا نیکی کا کام چھوڑ رہے تھے تو اب نیکی کا کام کرنے لگ جائیں گے. یہ توبہ ہے, اس کے اندر 3 شرطیں پائی جانی چاہیے. اگر 3 شرطوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں تو اسے سچی توبہ کہتے ہیں. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے, سوائے حقوق العباد کے. حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ بندوں ہی سے یہ معاملہ نپٹایا جائے گا. تو رمضان کی تیاری میں ہم نے کتنی چیزیں بتائی؟ 5 پوائنٹس. پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے, توفیق طلب کریں گے. دوسرے نمبر پر حقوق اللہ کا معاملہ ٹھیک ٹھاک کر لیں گے. تیسرے نمبر پر حقوق العباد کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے. چوتھے نمبر پر رمضان سے پہلے رمضان کے جو احکام, مسائل اور اس کے آداب ہیں ہم اس کو جان لیں گے. اور 5ویں نمبر پہ اللہ کی طرف آ جائیں گے, یعنی ابھی سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں گے. ہمیں کوئی دیکھے تو لگے یہ بندہ نہیں, اس کے اندر اچھائی آ گئی. یہ جھوٹ بولنے والا بندہ تھا, اب سچ بولنے لگا. یہ بے نمازی بندہ تھا, اب نماز پڑھنے لگا ہے. یہ کبھی قرآن کے قریب نہیں جا رہا تھا, اب قرآن پڑھنے لگا. یہ کبھی علم کی مجلس میں نہیں جاتا تھا, اب جو ہے علماء سے اٹیچ ہو گیا, ابھی دین کی کتابیں پڑھنے لگا, دین سے جڑ گیا, علماء کی مجلس میں جانے لگا. تو یہ ہے تبدیلی آ جائے رمضان سے پہلے. تو یہ تبدیلی ظاہر کر رہی ہے کہ آپ رمضان کو پانا چاہتے ہیں, رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں تھیں. ان چیزوں کو اگر اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان کو اچھے طور پر, اچھے انداز میں جو ہے گزار سکیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارے ہماری زندگی میں برکت دے, ہمیں جو ہے رمضان تک پہنچا دے, رمضان پانے کی ہمیں توفیق دے. رمضان پائیں تو سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق دے. بار الہ رمضان میں ہم سب لوگوں کی مغفرت فرما, ہمارے مسائل کو حل فرما, ہماری مشکلات کو آسان کر دے, ہماری دنیا اور آخرت دونوں مسائل کو حل فرما دے. اور آخرت میں اسی طرح جیسے یہاں جمع ہیں, بار الہ ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب لوگوں کو اسی طرح جمع فرما دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.